السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ہم اور آپ اس محفل میں جمع فقط اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار کا ہی صدقہ ہے کہ ہم لوگ محرم کے مہینے میں ان کا ذکر خیر کر کے اپنی نجات کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ تو بنا کسی تاخیر کے میں آپ کے سامنے فضائل اہل بیت میں خصوصاً حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فضائل حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آنے کو تو بہت سے بے شمار فضائل مبارک جو ہیں وہ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، لیکن ہم صرف کچھ ہی فضائل جو ہے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر پائیں گے۔ لہٰذا سنن ترمذی میں کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3809 موجود ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام کے کندھے مبارک پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو اس بات کو ایک صحابی رسول نے دیکھا اور فرمایا کہ کیا صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے۔ تو اس پہ حضور علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ یہ سوار بھی تو کیسا اچھا سوار ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت امام حسن کی تعریف فرمائی۔ اسی طریقے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سجدے میں تھے کہ امام حسن آپ کی پشت یعنی کہ پیٹھ پر تشریف فرما ہو گئے، تو حضور علیہ السلام کی محبت دیکھیں اپنے نوازوں سے کہ حضور علیہ السلام نے سجدے کو طول دے دیا، یعنی کہ سجدہ جو ہے وہ لمبا کر دیا، اور سر اٹھانے سے وہ یعنی کہ حضرت امام حسن گر نہ جائیں اس بات کا خیال رکھا، اسی لیے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ حدیث شریف جو ہے مسند ابی یعلا میں اور مسند انس بن مالک میں حدیث نمبر 3415 موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز کو بھی لمبا کر دیا، اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، فقط اس لیے کہ امام حسن آپ کی پشت پر تشریف فرما ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف جو کہ سنن ترمذی میں ہی موجود ہے، کتاب المناقب میں 3793 موجود ہے، وہ کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت سے یعنی کہ آپ کی نسبت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3793 موجود ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت یعنی کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری بات حضور علیہ السلام نے اپنے ان دو نواسوں کے بارے میں فرمائی۔ پہلی یہ بات غور کرنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا فرمایا۔ یہ حدیث میں آپ غور کریں گے اور یہ جانیں گے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنا بیٹا فرمایا ہے، اور پھر بتا دیا ہے کہ جتنے بھی جوان ہوں گے جنت میں ان سب کے سردار جو ہیں وہ یہی دونوں ہوں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 143 یعنی کہ 143 موجود ہے کہ ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسن حسین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو حسن حسین کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ اسی کے ساتھ سنن ترمذی میں ہی ایک اور حدیث شریف موجود ہے 3800 نمبر 3800، وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ اللہ عز و جل دوست رکھے اسے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبت یعنی کہ نواسا ہے اسبات نواسوں سے۔ تو یہ بھی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایک اور حدیث شریف اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے زانو پر یعنی کہ سیدھے گھٹنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں الٹے پر حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو خدا حضور علیہ السلام کے پاس نہیں رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے، یعنی کہ حضور علیہ السلام
کو یہ چوائس دی گئی کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے چن سکتے ہیں، آپ دونوں کو نہیں چن سکتے، آپ کو ان میں سے ایک چننا ہوگا، وہی آپ کے پاس رہے گا اور دوسرے کی وفات ہو جائے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس بات کے پہنچانے کے بعد حضور علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جدائی ہے اس کو گوارا نہیں فرمایا، اور 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب حضور علیہ السلام جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ ان کا بوسہ فرماتے، یعنی کہ حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کا بوسہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 200 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث شریف فرمائی سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3794 کہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی عز و جل میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ، اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار میں خصوصاً آپ کے ان 2 بیٹوں سے، ان 2 نواسوں سے محبت کرنا ہی ایمان کا ایک جز بن جاتا ہے ان احادیث شریف کی روشنی میں۔ کتنی بار ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ جب ان دونوں بیٹوں کو بلایا جاتا تو آپ ان کا بوسہ لیتے، انہیں اپنے سینہ انور سے لگاتے اور ان کی خوشبو کو سونگھا کرتے، اور اس منور جو خوشبو ہوتی تھی، وہ جنت کی جو خوشبو ہوتی تھی اسے سونگتے، اور جو صحابہ اکرام ہیں ان کے اندر اس بات کو بتاتے۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے ان پیارے نواسوں سے بہت محبت تھی، انہیں پیار سے آپ اپنے بیٹے فرمایا کرتے، حضور علیہ السلام انہیں بلا کر بہت پیار کیا کرتے، اور اسی کے نتائج میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اگر نجات پانی ہے تو حضور علیہ السلام کے ان پیارے نواسوں سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ ایمان کے جز کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھے گا وہ حضور علیہ السلام سے بغض رکھنے کے معنی میں ہوگا، اور جو حضور علیہ السلام سے بغض رکھے گا وہ معاذ اللہ اس کے لیے کچھ نہیں بستا اس دنیا میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھے گا۔ تو ان دونوں نواسوں کی محبت ہی ایمان کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔